بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کا پہلا قبلہ فتح کرنے والے سلطان صلاح الدین ایوبی کون تھے؟ دوستو، آپ لوگوں نے یہ نام تو سنا ہی ہوگا۔ اگر نہیں سنا تو بتاتے چلیں کہ یہ وہ جنگجو ہیں کہ جن کے نام سے مسلمان اور اسلام کے دشمن کانپتے ہیں۔ انہوں نے ایسے ایسے کام انجام دیے کہ ہم لوگ گمان بھی نہیں کر سکتے، جن کو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ان کی بہادری اور دریا دلی کی مثال غیر مسلم بھی دیتے ہیں۔ دوستو، یہ وہی جنگجو ہیں جنہوں نے بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کرایا تھا۔ بیت المقدس کو پہلا قبلہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کعبہ شریف سے پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایسی آزادی دلانے والے مسلمانوں میں یہ دوسرے جنگجو تھے۔ جب تک وہ زندہ تھے اسلام کے پرچم کو بلند رکھا۔ آخر کون سے ایسے کارنامے تھے جنہوں نے انہیں اس دور کا اتنا طاقتور حکمران بنا دیا تھا؟ ان کی شروعات عراق سے ہوئی۔ 1137 میں عراق کے تکریت میں ایک چھوٹے سے گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن جو سلطنت آپ نے بنائی تھی اس میں مصر، شام، یمن، عراق، فلسطین اور حجاز جیسے ملکوں میں آپ کی حکومت تھی۔ ان کی سلطنت ایوبی سلطنت کہلاتی تھی۔ دوستو، یہ بیت المقدس کو فتح کرنے والے دوسرے مسلمان تھے۔ ایسی فتح حاصل کرنے والے پہلے شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن سلجوق سلطنت ٹکڑوں میں بٹ گئی تھی، جس کا فائدہ اٹھا کر عیسائیوں نے بیت المقدس کو قبضے میں لے لیا تھا اور مسلمانوں پہ بہت ظلم کیے گئے۔ حملے کے بعد 70,000 عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ فلسطین کی ساری زمین مسلمانوں کے خون سے لال ہو گئی تھی۔ عیسائیوں کی حکومت کی خبر عام ہونے لگی۔ مسلمانوں میں غم اور ماتم چھا گیا تھا۔ عیسائیوں کا قبضہ ہونے کے بعد بہت سے مسلمانوں نے اسے آزاد کرانے کی کوشش کی، کوئی کامیاب نہ ہوا۔ اس میں ایک کا نام نور الدین زنگی بھی تھا، جنہوں نے بیت المقدس کو آزاد کرانے کو اپنا مقصد بنا لیا تھا اور ان کی تمنا تھی کہ بیت المقدس کو آزاد کر کے اس میں منبر لگوائیں گے۔ انہوں نے ایک منبر بھی تیار کروا رکھا تھا، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا اور بیت المقدس آزاد ہونے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی کی فوج میں ایک جنگجو تھے۔ ان کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کرنے کی قسم اٹھائی تھی۔ پوری فوج میں وہ سب سے قابل اور بہادر تھے، اسی وجہ سے انہیں سلطنت کا سلطان بنا دیا گیا۔ دوستو، اس وقت وہ صرف 20 سال کے نوجوان تھے۔ ان کے دل میں بچپن سے ہی اسلام کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ تھا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی مصر کے تخت پر بیٹھے، اس وقت حالات بہت خراب تھے۔ زنا اور شراب عام ہو گئی تھی۔ غدار اور مسلمان میں فرق کرنا مشکل تھا، اور یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ تاریخ میں سلطنتوں کو غداروں سے بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ سلطان سمجھ گئے کہ بیت المقدس کو آزاد کرانا اتنا آسان ہدف نہیں تھا۔ مشکلیں اور بڑھ گئی۔ بیت المقدس کو آزاد بھی کرانا تھا اور اپنی سلطنت کو حرام کاری اور غداروں سے نجات بھی دلوانا تھا۔ عیسائی شراب اور لڑکیوں کا استعمال اپنے ہتھیاروں کے طور پر کرتے تھے۔ بیت المقدس کو فتح کرنے کا منصوبہ کسی غدار نے عیسائیوں کو بتا دیا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ کوئی سلطان بیت المقدس کو فتح کرنے آیا ہے، تو انہوں نے وہی چال چلی جو ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف چلتے تھے۔ ایک صرف نام کا مسلمان کماندار نازی عیسائیوں کا بہت بڑا جاسوس تھا، جس نے بہت کوشش کی کہ سلطان کو کسی طرح شراب پلا دی جائے، لیکن اس کی کوشش ناکام رہی۔ پھر اس نے اس کام کے لیے ایک خوبصورت لڑکی کو تیار کیا اور سلطان سے کہا، سلطان آپ سے ایک لڑکی ملنا چاہتی ہے، وہ مدد کی طلبگار ہے۔ سلطان رحم دل تھے۔ نازی کی بات سن کر وہ اس لڑکی سے ملنے کو راضی ہو گئے۔
نازی نے کہا سلطان وہ آپ سے اکیلے میں ملنا چاہتی ہے۔ سلطان نازی کے ارادوں کو سمجھ گئے، انہوں نے اس لڑکی کو بلوا لیا۔ نازی نے اس لڑکی سے کہا تمہیں اندر جا کر سلطان کے ساتھ غلط کام کو انجام دینا ہے، کامیاب ہونے پر تمہیں جو چاہیے وہ دیا جائے گا۔ لڑکی اندر گئی تو سلطان نے اپنے کندھے سے چادر اتار کر اس لڑکی کو دی اور کہا اپنے بدن کو اس چادر سے ڈھک لو۔ سلطان نے اس لڑکی سے اس کے ماں باپ کا نام پوچھا تو وہ اپنے ماں باپ کا نام نہیں جانتی تھی، کیونکہ عیسائی لوگ یتیم بچوں میں سے خوبصورت لڑکیوں کی پرورش اسی کام کے لیے کرتے تھے۔ سلطان کے اس سوال کو سن کر لڑکی رونے لگی اور اس نے نازی غدار کے ناپاک ارادے سلطان کو بتا دیے۔ سلطان نے کہا ان سے جا کر کہہ دو کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہو۔ یہ سن کر سب عیسائی جشن منانے لگے۔ نازی غدار نے شور مچانا شروع کر دیا، دیکھو ہمارا سلطان شرابی ہے، جناکار بھی ہے۔ سلطان جب خیمے سے باہر آئے تو دیکھا کہ لوگ ان کی عزت نیلام کر رہے ہیں۔ سلطان بولے مجھ پہ تہمت لگانے سے پہلے اس لڑکی سے تو پوچھ لو جو مجھ سے ملنے آئی تھی۔ لڑکی کو بلوایا۔ لڑکی نے کہا قسم ہے میرے خداوند کی، میں نے صلاح الدین جیسا شریف اور نیک انسان کبھی نہیں دیکھا، انہوں نے میری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اس کے بعد نازی کماندار کا پردہ فاش ہو گیا۔ سب سے پہلے اس عیسائی جاسوس کا خاتمہ ہوا۔ عیسائی سمجھ گئے کہ صلاح الدین ایوبی کسی معمولی شخص کا نام نہیں ہے، اور سلطان بھی خود کو اللہ کے راستے کے لیے خالد بن ولید اور حضرت عمر بن خطاب کی فوج کا جنگجو مانتے تھے۔ ان کی اس ایمان کی طاقت اور تلوار کی دھار سے ابلیس بھی پناہ مانگتا تھا۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد سلطان نے بیت المقدس کی طرف اپنا رخ کیا، اور پھر مسلمانوں اور عیسائیوں کے بیچ ایک بہت بڑی جنگ ہوئی۔ مسلمانوں کے لشکر نے عیسائی پر فتح حاصل کی، جو اس وقت ناممکن مانی جاتی تھی۔ پھر نور الدین زنگی کا بنایا ہوا منبر رکھا گیا۔ فتح کے بعد وہاں رہنے والے عیسائی سمجھے کہ سلطان سب کو قتل کر دیں گے، لیکن سلطان نے ایسا نہیں کیا بلکہ سب کو وہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ سلطان کی اس رحم دلی کو دیکھ کر سارے عیسائی مسلمان ہو گئے، اور سلطان جب تک حیات رہے انہوں نے سب کے ساتھ انصاف کیا۔ تو دوستو یہ تھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ۔ آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں۔